اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد اب پہلی بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور یہ اطلاعات ہیں کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے 8 اراکین قومی اسمبلی اپنی پارٹی سے علیحدہ ہو کر ایک فارورڈ بلاک بنانے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ فیصل آباد ڈویژن اور ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تعلق رکھنے والے 8 پی ٹی آئی اراکین کو مسلم لیگ نون کی جانب سے اگلے عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹس دینے کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ اس گروپ کی قیادت راجہ ریاض احمد کر رہے ہیں، جنہیں جہانگیر ترین کا قریب ترین ساتھی خیال کیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ جب پچھلے برس شوگر سکینڈل میں جہانگیر ترین کو گرفتار کرنے کی کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا تو انہوں نے اپنا علیحدہ دھڑا تشکیل دے دیا تھا، جس میں نمایاں ترین شخص راجہ ریاض ہی تھے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑنے کو تیار تحریک انصاف کے یہ 8 اراکین اسمبلی پہلے بھی اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کر چکے ہیں۔ ان میں سر فہرست راجہ ریاض احمد خان ہیں، جن کا فیصل آباد ڈویژن میں کافی سیاسی اثر و رسوخ ہے اور وہ پچھلے کافی عرصے سے حکومتی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔ ماضی میں ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہے۔ ان کے ساتھ عمران خان سے ممکنہ طور پر بغاوت کرنے والے دیگر اراکین قومی اسمبلی میں نصر اللہ گھمن، عاصم نذیر، نواب شیر وسان، ریاض حسین فتیانہ، خرم شہزاد، غلام بی بی بھروانہ اور غلام محمد لالی شامل ہیں، جنہیں تحریک انصاف چھوڑنے کے عوض اگلے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دینے کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان 8 اراکین قومی اسمبلی نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ جہانگیر ترین کے ایما پر کیا ہے، جو چند روز پہلے علاج کی خاطر لندن روانہ ہو گئے تھے۔ سیاسی حلقوں میں افواہیں زیر گردش ہیں کہ شاید ترین کے لندن جانے کا مقصد پارٹی میں باغی دھڑا سامنے آنے کے بعد حکومت کی جانب سے شوگر سکینڈل میں انتقامی کارروائی سے بچنا ہو۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کی غرض سے جہانگیر ترین سے رابطہ بھی کیا تھا اور ان کی صحت بارے بھی دریافت کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ راجہ ریاض اور ریاض حسین فتیانہ کی جانب سے ممکنہ طور پر اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ پارٹی چھوڑنے کے اعلان کے فوراً بعد پی ٹی آئی کے مزید اراکین اسمبلی بھی ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ ریاض فتیانہ کا شمار تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں میں ہوتا ہے، جو ان دنوں اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ریاض فتیانہ بھی راجہ ریاض احمد خان کے ہمراہ جلد پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیں گے، جس کے بعد انہیں نون لیگ کی جانب سے الیکشن سن 2023 کے لیے پارٹی ٹکٹ جاری کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی حکومت بچانے کے لیے سرگرم ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور اتحادی جماعتوں کی قیادت سے ملاقاتوں کا پروگرام بنا لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم 1 مارچ کو لاہور کا ایک روزہ دورہ کریں گے، جس کے دوران ان کی چودھری برادران کے ساتھ ملاقات متوقع ہے۔ وزیر اعظم قاف لیگ کے تحفظات سنیں گے اور چودھریوں سے حکومتی اتحاد سے باہر نہ نکلنے کی بھی درخواست کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کچھ ناراض اراکین اسمبلی سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان لاہور کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ لاہور کے دورے کے باعث عمران خان نے 1 مارچ کو ہونے والا وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دورہ لاہور کے بعد عمران خان کراچی کا دورہ کریں گے اور ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر بہادر آباد جائیں گے تاکہ متحدہ قومی موومنٹ کے تحفظات کو دور کیا جا سکے۔ خیال رہے کہ اپوزیشن کی تینوں بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت گجرات کے چودھریوں سے ملاقاتیں کر چکی ہے، جس کے بعد آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان قاف لیگ کے کرتا دھرتا چودھری پرویز الہی کو عثمان بزدار کی جگہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی تجویز دے چکے ہیں، بشرطے کہ وہ مرکز میں عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے ان کا ساتھ دیں۔ اس تجویز پر ابھی مسلم لیگ نون کی قیادت نے حتمی جواب نہیں دیا، کیونکہ چودھری برادران مسلسل حکومتی نمائندوں کے ساتھ بھی ملاقاتوں میں مصروف ہیں اور ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں عمران خان کی جانب سے بھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی آفر ہو سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔